السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونشکره ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الله وأخواتي میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر جو اعمال ہیں جس کی افضلیت ہے اس کے تعلق سے ہم بات کریں گے آج. الحمدللہ الذی وفق من شاء من عباده لتحصیل المقاصد والأجور وجعل شغلهم بتحقیق الایمان والعمل الصالح والاستنکار منه یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہمیں توفیق دی عبادت کرنے کی، اور عبادت کرنے کے بعد اس کے مقاصد اور اس کے فوائد حاصل کرنے کی اور اجور حاصل کرنے کی. وجعل شغلهم، اور ہمیں مشغول رکھا تحقیق الایمان کے اندر، ایمان کی تحقیق کرنے میں، ایمان کو بجا لانے میں، ایمان کو مزین کرنے میں، والعمل الصالح اور اچھے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دی. والاستنکار منہ یرجون تجارۃ لن تبور، اور ہم ایسی تجارت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جس میں کوئی گھاٹا نہیں، جس میں کوئی خسارہ نہیں. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. واشهد، اور ہم گواہی دیتے ہیں ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. الداعی الی رضوانہ والمستکثر من طاعتہ واتقاہ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اعمال کرتے ہیں اس کی طاعت میں. اللہم صلی وسلم بارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن سلک طریقہم الی یوم الدین. اما بعد فیا ایھا الناس، اے وہ لوگو، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ تعالی حق التقوی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وتعرفوا علی اسباب رحمتہ، اور اس کی رحمت کے اسباب کو تلاش کرو. مغفرتہ، اور اس کی مغفرت کو بھی. وعملوا کل سبب یوصلکم الی رضوانہ، اور ایسے کام کرو، ہر وہ کام ایسا کرو جو اس کی رضا وہ کام اس کی رضا کے لیے ہے. وَيُنِيلُكُمْ فَضْلِهِ الْعَظِيمِ وَيُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں لے جانے والے کام کرو. وَيُبَعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ، اور جہنم کے آگ سے دور ہونے والے کام کرو. فَإِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ، کیونکہ اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے لیے. وقال تعالی،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُذَكِّرُ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ایام و معلومات کے اندر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ اخوانی فی اللہ، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یہ ایام المعلومات کیا ہے۔ ایام المعلومات ذی الحجہ کے 10 دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ خیر اور ذکر، اشغال، صدقات، خیرات اور نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْ أَيَّامٍ عَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، ان 10 دنوں کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، سال بھر کے کام کرنے سے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ان 10 دن میں ملے گا۔ مَا مِنْ أَيَّامٍ عَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، وقالوا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، تمام اچھے اعمال جتنے بھی ہم سال بھر کرتے ہیں سب سے بہترین اجر، سب سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ 10 دنوں میں، کیا ہم جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلتے ہیں کفار سے، تو کیا وہ کام بھی جو ہے نا اس سے کمتر ہے؟ یعنی یہ 10 دنوں کے اندر جو کام ہے سب سے اعلیٰ ہے، کیا اس سے بھی اعلیٰ ہے؟ پوچھے صحابہ رضوان نے۔ وقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فقال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے ان ایام کے اندر 10 دنوں کے اندر۔ الا رجل، لیکن الا کہ ایسا شخص جو اپنے نفس سے اور اپنے مال سے جہاد کے لیے نکل گیا اور واپس نہیں پلٹا، وہ اس کے عمل کو نہیں پہنچ سکتے یہ ایام بھی۔ والجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فقد دل هذا الحدیث، یہ حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے عظیم الشان ایام العشر، یہ 10 دن کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بل ان اہل العلم قد نصوا، اہل علم ہم کو کہتے ہیں الا انها افضل ایام السنہ، سال بھر کے جتنے بھی ایام ہیں، سال بھر کے جتنے بھی دن ہیں، سب سے بہتر، سب سے افضل دن یہی ہیں 10 دن۔ یعنی ہم کو چاند دکھنے والا ہے ذی الحجہ کا، پہلے چاند سے لے کر 9 10 دن تک کوئی اس میں برائی، کوئی خطا بچنے کی کوشش کرنا اور اچھے بہترین اور صدق اور اچھے اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنا۔ افضل ایام السنہ وافضل حتی من ایام العشر الاخیرہ من الشہر رمضان، اور یہ 10 دن شہر رمضان کے مہینے کے آخری دہا جو ہوتا ہے اس میں جو دن ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ افضل دن یہ دن ہے۔ ودل حدیث، اور حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہے ایضا علی ان التقرب الی اللہ بالاعمال الصالحہ فی ایام العشر احب الیہ سبحانہ من التقرب فی سائر ایام الدنیا، دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں، انسان کے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک جتنے بھی اچھے ایام آتے ہیں، ان سب سے بہترین، ان سب سے افضل ایام اس کی زندگی میں عشر اواخر جو گزارتا ہے 10 دن، وہ افضل ایام ہے۔ ورقب حدیث، اور اس حدیث میں ہم کو ترغیب بھی ملتی ہے ایضا فی الاکثار من اعمال صالحہ، اعمال صالحہ کی اکثار یعنی زیادہ سے زیادہ کرنے کی ہم کو ترغیب ملتی ہے فی ایام العشر کالحج والصلاۃ والصیام والصدقۃ وتلاوۃ القرآن وذکر اللہ واستغفارہ ودعائہ وغیرها من العبادات۔ ان 10 دنوں کے اندر ناظرین کرام اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیے ہیں، جیسے کہ حج ہے، حج اور نماز اور سیام یعنی روزے، و صدقہ خیرات و تلاوت القرآن، یہ تمام بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ وذکر اللہ و استغفار ہی، اور اللہ کا ذکر اور اس کا استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، و دعائے ہی وغیرها من العبادات، وبین ان الاجور علیہا مضاعفہ جزیلہ، اور اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ان دنوں میں جو اجر ملنے والا ہے سب سے زیادہ اجر ملے گا۔ وصح ان التابعی، ایک تابعی تھے یعنی صحابہ کے بعد جو آنے والے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو پیدا ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں دیکھے انہیں تابعی کہتے ہیں۔ تابعی، ایک تابعی سے ہم کو
حدیث ملتی ہے مسروق بن الاجدع رحمۃ اللہ علیہ انہ سئل، ان سے پوچھا گیا عن قول اللہ تعالی والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو سورہ ہے سورۃ الفجر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم کھاتے ہیں فجر کے وقت کی، والفجر ولیال عشر، اور یہ 10 دنوں کی قسم بھی کھاتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دنوں کی۔ اس کے تعلق سے، اس کی تفسیر کے تعلق سے صحابہ پوچھے ان سے، اصحاب ان کے دوست احباب ان سے پوچھے، والفجر ولیال عشر فقال هي عشر اضحى، آپ نے فرمایا یہ 10 دن جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، افضل ایام السنہ، سال بھر کے سب سے افضل ایام یہی 10 دن ہے۔ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، احرصوا غایۃ الحرص علی انفسکم، حرص کرو اور شوق پیدا کرو لوگوں کے اندر ان اعمال کے کرنے کا، احرصوا غایۃ الحرص علی انفسکم ولا اہلکم، اور اپنے گھر والوں کو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، خواتین ہو یا حضرات ہو، تمام کے تمام یہ 10 دن کے اندر نیکی اور بر اور تقوی کے کام کریں۔ الحرص علی انفسکم وعلی اہلکم کبارا وصغارا فی ان تکونوا من المکثرین فی ایام العشر، اور اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کرو جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں 10 دنوں کے اندر، من اعمال الصالحہ، ولیعن بعضکم بعضا، اور ان کام کے کرنے کے لیے ایک دوسرے کی ہم تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ہاتھ بٹائیں، ولیہا واذکروا بفضلہا، اور اس کے فضائل کو بیان کرتے رہیں اپنے گھر والوں میں بھی، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی۔ ایام ذی الحجہ، ایام العشر ذی الحجہ ایام قلیلہ، یہ دن 10 دن بہت ہی کم دن ہیں، جلد سے جلد چلے جاتے ہیں ہمیں تیز تیز۔ ایام قلیلہ لیکنھا عظیمۃ الاجر، اور یہ 10 دن بہت کم ہے لیکن اجر میں بہت زیادہ ہے۔ سریعۃ الرحیل، اور بہت تیزی سے گزر جائیں گے یہ دن۔ من حرم خیرہا، اور جو کوئی لوگ ان 10 دنوں کے خیر کو، ان 10 دنوں میں خیر کرنے سے محروم رہے، فقط حرم خیرا کثیرا، پس تحقیق کہ وہ لوگ خیر سے، بہت بڑے خیر سے محروم رہے۔ وقد کان سلف صالحین یجتہدون بالطاعات، اللہ تعالیٰ کے اچھے اعمال کرنے میں جہد اور اجتہاد کرتے تھے۔ یجتہدون بالطاعات فیہا کثیرا، وثبت عن قاسم بن ابی ایوب سے ثابت ہے انہ قال، آپ فرماتے ہیں، کانا سعید بن جبیر اذا دخل، جب سعید بن جبیر کے پاس یہ 10 ایام داخل ہوتے، یعنی آپ کی زندگی میں 10 دن آتے، اجتہادا شدیدا، آپ بہت شدید اجتہاد کرتے تھے۔ اجتہاد کے معنی کوشش کرنا، خیر کے کام کی کوشش کرنا۔ نمازیں، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے ہمیشہ، تو 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ سنن اور نوافل بھی پڑھنا، اور کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے عام دنوں میں تو اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایام العشر کے اندر اجتہادا شدیدا حتی ما کاد یقدر علیہ، حتیٰ کہ سال بھر کے دنوں میں جو نہیں کر سکتے تھے آپ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے 10 دنوں میں۔ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، ان من جملۃ العبادات التي یجدر ان تحکم بها الایام العشر، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم اہتمام کریں، اہتمام شدیدا ان ایام کا، ان کاموں کا اہتمام کریں۔ اولا صیام الایام التسع الاول منها وصيامها مستحب عند ائمۃ الاربعہ، پہلے ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک ہم روزے رہنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات سے رمضان میں روزے نہیں ہو سکے، رمضان میں لاٹھوری ہو گئی، نہیں بھائی نہیں کر سکے، ہم بہت تھکے ہوئے تھے، لاک ڈاؤن بھی تھا اور پیسے اگانے تھے، اہتمام نہیں کر سکے۔ اس کی قضا کرنے کے بعد ان 10 دنوں کے اندر اس سے زیادہ اجتہاد کریں۔ ثانیاً الاستکثار من التلاوت والقرآن، اور ان 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ، جس کو قرآن پڑھنے آتا تھا وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور جس کو نہیں آتا اپنے بچوں سے، اپنے نواسیوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے پڑھا کر سنیں، وہ بھی سننا بھی ثواب ہے۔ اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا، خاندان میں ایسے کوئی پڑھنا لکھنا والے نہیں ہیں، تو کم سے کم الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں آج کل، اس سے قرآن کی
اجوا قرآن کا ماحول پیدا کریں اپنے گھروں کے اندر، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں، قوالیاں اور گانے سننے سے بہتر ہے۔ الاکثار من تلاوت القرآن، ثالثا الاکثار من صدقہ علی الفقراء وسائر الطرق البر واعانہ اخوانکم المسلمین وتفریج کربہم، اور تیسرا کام ہے اکثار الصدقہ، صدقے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی پیسے والا ہی ہونا صدقہ کرنے کے لیے، ہر آدمی کے پاس آج ہر وہ چیز مہیا ہے، کم سے کم ایک وقت کا کھانا تو مہیا ہے، اسی کھانے میں سے ہم سالن بنا رہے ہیں تو اس کے اندر 1 گلاس زیادہ پانی ڈال دیے پکا دیے تو اسے 1 گلاس ہمارے اپنے خاندان سے زیادہ کچھ سالن بن جائے گا، وہ سالن کو لے کے ہم اپنے اڑوس پڑوس میں خیر کا صدقے کا جو ہے نا معاملہ کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اجر و ثواب کمائیں۔ الصدقہ علی الفقراء ومن سائر الطرق البر والطاعات، جتنے بھی اچھے اور احسن اور صالح کام ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ اخوانکم المسلمین تفریج کربہم، اور ان کے کرب اور ان کے ہم اور غم، ان کے پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تم اپنے وسائل سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان سے اچھی بات مسکرا کے بات ہی کریں۔ تفریج کربہم۔ رابعاً، چوتھا کام یہ ہے المحافظہ علی صلاۃ الفریضہ، اس کام میں تو کوئی پیسہ نہ لگتا۔ 5 وقت نماز جب کبھی اللہ اکبر کی آواز آئے آپ کے کان میں، آپ بازار میں ہو یا گھر میں ہو یا جاب پہ ہو یا گاڑی چلا رہے ہو، آٹو چلا رہے ہو یا دکان پہ کام کر رہے ہو، ہر وقت میں جب کبھی اللہ اکبر کی آواز آئی مؤذن کی، فوراً 5 منٹ پہلے جاؤ، جا کے وضو بنانے کے بعد نوافل پڑھو اور جماعت سے نماز پڑھو۔ المحافظہ علی الصلاۃ، یعنی 5 وقت کی نمازوں کی جو ہے نا حفاظت کرو، فی اوقات یہاں اپنے وقتوں پر، وہ مال جماع، اور جماعت سے پڑھنے کی کوشش کرو، والحرص علی النوافل، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی کوشش کرو، وہ سنن الرواتب، سنن الرواتب بھی پڑھو۔ سنن الرواتب وہ ہیں فجر کے بعد 2 سنت، ظہر سے پہلے 4 سنت، ظہر کے بعد 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت اور عشاء کے بعد 2 سنت۔ ان رواتب و سنن الرواتب کا جو پابندی سے خیال کرے گا، پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ وقیام اللیل والوتر، اور رات میں اٹھ کر ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ فجر کی نماز سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے پڑھو، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرو، استغفار کرو، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے، تمام کے لیے دعائیں کرو۔ خامساً الاکثار من ذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو ان دنوں کے اندر، وہ دعا ہی، اور اس کے ساتھ اپنے لیے دعا کرو، وہ تسبیح ہی، اور تسبیح بیان کرو، تحمید اور اس کی حمد ثنا اور اس کی تعریف بیان کرو، اور لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، وہ استغفار ہی فی سائر الاوقات، ہر وقت میں ضروری ہے کہ مسجد میں آ کے ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ تفضل ذالک وانت فی بیتک، آپ گھر میں ہو جب بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ سیارہ تک، اپنی گاڑی میں ہے، اپنی موٹر سائیکل میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، جب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ لوگ موبائل میں گانے سنتے ہیں ویسے وقت میں، وہ چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فی بیتک و سیارتک و عملک، اور اپنے کام کی جگہ پر، وحین دخولک و خروجک، اور جب تم داخل ہو اپنے گھروں کے اندر، خارج ہو، باہر نکلو، وہ مشی کا، اور جو تم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے غرض کے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو ان دنوں کے اندر۔ فذالک یسیر جدا، اور یہ بہت آسان ہے، علی اللسان، زبان پر، وعظیم فی الاجر، اور اجر میں بہت زیادہ ہے۔ اخوانی فی اللہ، صدقنی، سچ جانو یہ بات، آج ہم زبان تو ہلا سکتے ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جن کو زبانوں کا کینسر ہو رہا ہے، وہ اگر ہم اب اس وقت جو ہے کوشش کر رہے ہیں، کاش کہ ہماری جب صحت اچھی ہوتی، ہماری زبان اچھی ہوتی تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، تمہاری زبان اچھی، تمہاری اس وقت تمام جسم اللہ تعالیٰ سلامت والا بنایا ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ وسادساً تکبیر اللہ عز و جل، اور چھٹا کام ہے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرو، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرو ان دنوں میں۔ فیہا والاکثار منہ ما جہر بھی، اور زور سے، تاکہ سننے والے بھی غیر شعوری طور پر ان کی زبان بھی شروع ہو جائے اللہ کا ذکر کرنا۔ فتقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ذکر جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے، تابعین سے ثابت ہے
4 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتے اور آخری میں وللہ الحمد اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے. فقط جرى على هذا التکبیر، اور یہ تکبیر کا ہم اثر ہے، احادیث میں وارد ہے. یہ ایام العشرہ عمل الصالح سلف صالح کیا جو صحابہ تابعین وغیرہ تھے زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کرتے تھے. من اہل القرون الاولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، زمانہ میں بہترین زمانہ میرا زمانہ اور میرے صحابہ کا زمانہ ہے. تو صحابہ کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ عشر الاواخر ذی الحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرتے تھے وہ لوگ. ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. ومن اہل القرون الاولی وعلى راسهم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حيث قال امام بخاری اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں وكان ابن عمر وابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یخرجان الى السوق، بازار میں نکلتے تھے فی ایام العشر 10 دنوں کے اندر. ویکبرانی اور اللہ کی تکبیر بیان کرتے، ویکبر الناس بتکبیرہما اور لوگ ان کے ساتھ تکبیر کا جواب دیتے. آج ہم کو ان قسم کے خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. لوگ دکانوں میں اپنے گانے قوالیاں وغیرہ لگاتے ہیں گرا گانا ہو کے. تو ان 10 دنوں کے اندر قرآن، ذکر اللہ، تکبیر وغیرہ کا اہتمام کریں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم ثبت علينا وعليهم يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الرافضين، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الجزيرة العربية، اللهم انصر مجاهدين في جميع انحاء العالم يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انجِ المسلمين وبلاد المسلمين من جميع امراض الكورونا يا رب العالمين. اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين. اللهم يا ربي عليك باليهود انهم طغوا وبغوا ويفسدوا في الارض ويقتلوا المسلمين بغير الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باعوانهم، اللهم اهلكهم وشد الهلاك وانتقم من مشد الانتقام. اللهم ضيقهم كل المضايقة يا رب العالمين. اللهم عليك بجميع الحكام الذين يخططون ضد المسلمين. اللهم اهلكهم وشد الهلاك وانتقم من شد الانتقام يا رب العالمين. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واذكروه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.